مولانا جرجیس نے لڑکی کے ساتھ ریپ کیسے کیا بتائیے؟ یہ عالم کے ساتھ توہین نہیں ہے، اس کی بے عزتی نہیں ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ چینل والا کر رہا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، اس طریقے سے ویڈیو اپلوڈ کرنے والا سب لوگ ڈیلیٹ کر دو پہلے نمبر پہ۔ معلوم ہے آپ کو مولانا جرجیس کی وہ تقریریں جو آپ نے یوگی مودی اور حکومت کے خلاف کی تقریریں آپ نے تصویر کے ساتھ جو ڈالی ہے، وہ ساری کٹا کر کے کٹنگ سٹنگ کے بعد باقاعدہ پارلیمنٹ تک پہنچی ہے، اور آر ایس ایس کے مین ہیڈ کوارٹر تک وہ ویڈیو پہنچ چکی ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے میرے بھائیو، آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف میں ہے؟ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے، جن کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے توحید کو اپنایا ہے، شرک کو چھوڑا ہے، بہت سے لوگوں نے شراب کی اڈوں کو چھوڑا، زناکاریوں کے اڈوں کو چھوڑا ہے۔ میرے بھائیو چینلوں نے اس کو برباد کیا ہے، اور چینلوں نے وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میری گزارش یہی ہے کہ آپ لوگ ایک کے ساتھ تو کر چکے، لیکن اب توبہ کیجئے اور علماء کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش نہ کیجئے، کیونکہ میرے بھائیوں ہزاروں میں کوئی ایک مقرر ہوتا ہے، ہر کوئی نہیں۔ محرر اور تحریر لکھنے والے بہت سے علماء آپ کو ملیں گے، بہت سے آپ کو ملیں گے، لیکن خطابت کی دنیا میں اور حق بات بولنے کی دنیا میں بہت کم آپ کو ملیں گے۔ میرے بھائیوں ان علماء کی عزت کیجئے، اللہ کی قسم آپ کو یہ سمجھانے والے رسول دنیا میں آئے، رسول نے جو فرمایا وہی لوگوں نے سنا، تحریری شکل میں جو ہوا سو ہوا، لیکن سب سے زیادہ کام تقریری شکل میں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کیا، صحابہ نے سنا، صحابہ نے تابعین کو بتایا، تابعین نے تبع تابعین کو، اور تبع تابعین نے دھیرے دھیرے کر کے ہم تک پہنچایا۔ میرے پیارے ساتھیوں، رسول اکرم کی ساری حدیثیں جو بخاری کے اندر، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، وہ حدیثیں ڈائریکٹ تو ہم تک نہیں پہنچی ہے، بلکہ انڈائریکٹلی پہنچی ہے۔ اللہ کے رسول سے صحابہ سنتے ہیں، صحابہ سے اس کے بعد تابعین سنتے ہیں، اس کے بعد تبع تابعین سنتے ہیں، اس کے بعد آنے والی نسل سنتی ہے، پھر دھیرے دھیرے ہم تک وہ باتیں پہنچی ہے۔ اب اللہ کے رسول کی باتیں ہم تک پہنچ تو گئی، ان لوگوں کی قربانیاں تو ہم تک شامل ہیں، وہ بھی تو علماء گزرے جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں پیش کی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم بیٹھے بیٹھے آرام سے یہ چیزیں پڑھ لیتے ہیں، کبھی غور کرو علماء نے کتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ یہاں تک آتے ہیں کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں؟ معلوم ہے؟ گاڑی چلا رہا ہے ڈرائیور، اب 100 کی 150 130 20 کی رفتار میں جانا ہے، جلسے ہے، پروگرام کرانا ہے، پھر اپنا ڈیوٹی کرنا ہے، بہت کچھ ٹینشن لگا ہوا، ساری باتیں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ اب اتنی یہ کشمکش والی زندگی، یہ حالات سے گزر کر کے آپ تک یہاں ہم پہنچتے ہیں، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر کے کہ چلو لوگ بلاتے ہیں، محبت سے بلاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، کیا بتاؤں کہ کچھ لوگ ایسے یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، کچھ لوگ تو علماء کے اوپر طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں اس کی طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں، میں نہیں چاہ رہا ہوں کیچڑ کے اوپر پتھر مارو تو وہ کیچڑ آپ کے کپڑے ہی کے اوپر لگیں گے، مجھے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر میری ایک تقریر ہوگی۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، کیا فرمایا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے دے اس کو تم لے لو۔ سنو کچبا کے لوگوں، کٹیہار کے لوگوں، سیما پور کے رہنے والوں، سنو کیا فرمایا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو تمہیں دے دے اس کو تم لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جو تمہیں منع کر دے اس سے تم رک جاؤ۔ رسول نے تمہیں حسد کرنے سے منع کیا ہے، آج مسلمان سے حسد کر رہا ہے، آج مسلمان سے جل رہا ہے، آج مسلمان سے بغض رکھ رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جلتا ہے۔ اللہ کے، حالانکہ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، اور لوگوں تم آپس میں حسد نہ کرو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے حسد کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں اب
ابوالکلام سلفی کے اندر کچھ برائیاں ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن میرے بھائیوں بحیثیت مسلمان ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ اگر ابوالکلام سلفی کو درد ہو تو آپ کو بھی درد ہونا چاہیے، کٹیہار کے کسی مسلمان کو درد ہو اور ابوالکلام کے کانوں کے اندر یہ خبر رائے تو ابوالکلام سلفی کو بھی درد ہونا چاہیے، کیونکہ امام الانبیاء نے فرمایا تھا ایک مسلمان دوسرے مسلمان آپس میں ایک جسم کے مانند ہے، ایک مسلمان جسم کے مانند اللہ کے نبی نے قرار دیا ہے۔ اگر جسم کے اندر تکلیف پہنچتی ہے، درد ہوتا ہے، پورا جسم کراتا ہے۔ اگر پیر کے اندر درد ہو تو آپ کا جسم کراتا ہے، انگلی میں درد ہو آپ کو ٹینشن ہو جاتا ہے۔ یہی مثال جناب محمد رسول اللہ نے دی ہے، اگر کوئی مسلمان پریشان ہے تو آپ کو بھی پریشان ہونا چاہیے، کوئی تکلیف میں بھی تو آپ کو بھی تکلیف میں ہونا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان، بہت سارے بے قصور مسلمان اللہ کی قسم جیلوں کے اندر بند ہیں، آپ اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ کبھی جائیے جیلوں کا دورہ کیجیے، بے قصور ہیں لیکن جیل کے اندر ہیں، آپ نے اس کے لیے کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں، یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن اتنا بھی نہیں کریں گے۔ بہت سے مولویوں کے راستے صاف ہو گئے، لیکن میرے بھائیوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے اور ہم اور آپ کیسے مسلمان ہیں۔ ذرا ایک صحابی کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر درس دے رہے ہیں، نبی اکرم مسجد میں درس دے رہے ہیں اور اسی درمیان ایک صحابی تشریف خرامہ لا رہے ہیں، اپنے بائیں ہاتھ کے اندر جوتا ہے اور وضو کے پانی اس کے جسم سے اس کے ہاتھ سے ٹپک رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنے سے پہلے آپ نے فرمایا تو لوگوں ابھی تمہارے درمیان ایک ایسا آدمی آنے والا جو کہ جنتی ہے، جنتی ہے، ابھی تمہارے درمیان آنے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہی تھا کہ وہی انصاری صحابہ خرامہ تشریف لا رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا اور لوگوں نے دیکھنے کے بعد پھر خاموش ہو گئے، مجلس جیسے ختم ہوئے، اللہ کے رسول وہاں سے اٹھے، صحابہ بھی اٹھے، اب اسی صحابی کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن عمر لگ جاتے ہیں اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں اور جا کر کے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے انصاری صحابی، میں آپ کے ساتھ 2-4 دن تک رہنا چاہتا ہوں مہمان بن کر کے، کیا آپ مجھے اپنا مہمان بنانا پسند کرو گے؟ اس صحابی نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، ہرگز آئیے، ویلکم، اہلم و سہلم و مرحبا، چلیے خوش آمدید، میرے گھر میں آنا آپ کا مبارک ہو، آپ میرے گھر میں جتنا دن رہنا چاہیں بالکل رہ سکتے ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے گھر کے اندر مہمان بنیں گے، رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی۔ وہ صحابی اس کے ساتھ جاتے ہیں اور باقاعدہ اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن تک رکے، 3 دن کے بعد صبح ہوئی تو وہ جانا شروع کر دیے۔ صحابی پوچھتے ہیں کیا بات ہے، ابھی آپ بولے تو 2-4 دن تک رکیں گے، 2-3 دن میں جا رہے ہیں، ارے 2-4 دن تک اور رک جائیے۔ کہا کہ اب نہیں رک سکتا ہوں۔ کہا کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا تم جنتی ہو، ہاں لیکن جنتی ہو میں دیکھنے آیا تھا، جنتی ہو تو عمل کیا کرتے ہو، میں بھی وہ عمل کروں۔ دیکھیے صحابیوں کو دیکھیے، میں یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ کون سا وہ عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تم جنتی ہو، میں بھی وہ عمل کروں تاکہ میں بھی جنت میں جاؤں۔ صحابی کہتے تم نے کیا دیکھا؟ جواب میں کہتے ہم نے دیکھا تم نماز پڑھتے ہو، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، تم رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہو، میں بھی پڑھتا ہوں، ہاں تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو، میں بھی کرتا ہوں، لیکن مجھے سمجھ میں بات نہیں آئی کہ تمہیں جنت اللہ کے رسول نے قرار دیا۔ ہاں اللہ کے رسول کی بات بالکل سچ ہے، میں شک نہیں کر رہا ہوں، بالکل یقین اللہ کے رسول نے فرمایا تو بالکل صحیح فرمایا ہے۔ مجھے لگتا ہے کوئی تم ایسا کام کرتے ہو جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اگر مجھے بتا دو کون سا وہ عمل کرتے ہو، شاید کہ میں بھی وہ عمل کرنے لگوں اور میں بھی جنت میں چلا جاؤں۔ میرے بھائیوں وہ صحابی جواب دیتے ہیں اگر اللہ کے رسول نے میرے لیے یہ بات کہی ہے تو سنو، او لوگوں، او میرے
بھائی سنو، میں کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا ہوں، میں کسی مسلمان سے جلتا نہیں ہوں، کسی سے نفرت نہیں کرتا ہوں، کسی سے بغض نہیں رکھتا ہوں۔ وہ صحابی کہتے بس کرو، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کی قسم آپ کو اللہ کے رسول نے جنتی قرار دیا ہے۔ صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ دوسرے کے بارے میں حسد کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ آج ایک مولوی سے چل رہا ہے میرے بھائیو، عجیب حال ہے، گھر کو آگ لگ گئی گھر ہی کے چراغ سے۔ غور کیجئے میرے بھائیو، تصور کیجئے آج حالات دیکھ رہے ہیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوا، رسول جو تمہیں دے دے اس کو تم لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جو تمہیں منع کر دے، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ رسول جو دے دے اس کو تم لے لو، اور رسول تمہیں جن چیزوں سے منع کرے اس سے تم رک جاؤ۔ میرے بھائیوں، وہ رسول ہمیں اور آپ کو ملا ہے، رشی منی آخری ہے، اور دنیا کے اندر سب سے حسین، سب سے خوبصورت چہرہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ ایسا نبی اور ہمیں اور آپ کو ملا ہے، سب سے مقام والی ہستی ہمیں اور آپ کو وہ ہستی ملی ہے۔ میرے بھائیو، وہ رسول جو تمہیں دے دے اس کو تم لے لو، کوئی اور دے، کتنا بھی بڑے بابا اپنے آپ کو کہے، کتنا بھی ولی کہے، کتنا بھی بڑا بزرگ اپنے آپ کو کہے، لیکن قرآن اور حدیث سے اس کی باتیں اگر میل نہیں کھا رہی ہے، اس کی بات کو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول جو تمہیں دے دے اس کو تم لے لو، اور رسول تمہیں جن چیزوں سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اب اسی کے اوپر میری تقریر ہے۔ اب ہم اور آپ دیکھیے اپنی زندگی میں رسول جو دے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں۔ رسول نے جو دیا ہے ہم نے لیا ہے۔ رسول نے دو چیزیں دی ہے، کیا؟ قرآن اور حدیث۔ ہماری زندگی دیکھیے قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے ترکت فیکم شیئین، ترکت فیکم شیئین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے میں جا رہا ہوں، اب میں نہیں رہوں گا، بہت جلد میں اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوں، میری بھی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ وہ لوگوں سنو، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب قرآن و سنتی، میری حدیث، میری سنت، میرا طریقہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہنا۔ آج مسلمانوں اپنے آپ کا جائزہ لو، اپنے گھروں کا جائزہ لو، اپنے سماج کا جائزہ لو، اپنے گھرانوں کا جائزہ لو، اپنے علاقے کا جائزہ لو، کیا آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، شادی بیاہ اور سونا اٹھنا، معاملات اور اسی طریقے سے لین دین کاروبار کے اللہ کے رسول کے طریقے پہ ہو رہے ہیں؟ کیا تمہارا طریقہ، نماز کا طریقہ کہ اللہ